وكل صلاة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا شمس الضحا بدر الدجا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات واسطے یکم محرم چوبیس ہجری بروز ہفتہ ایک ایسی شخصیت نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیتا ہے کہ جس کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. باپ کا نام ہے خطاب. آپ کی کلیت ہے ابو حفص اور ماں کا نام ہے فاطمہ. جنہاں کے متعلق روایات کے اندر کہ 40 مردان نے اسلام قبول کر لیا اور 11 عورتوں نے اسلام قبول کیا. مکے کے اندر ظلم و تعدی کا میدان گرم ہے. ہر پاسے
جان سارا کو لے کے میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کے اندر پناہ لے کے بیٹھے نے۔ اور ایک دن میرے مصطفیٰ دعا کر دینا، اللہم ایّد الاسلام بے ابی الحکم ابن حشام او بے عمر ابن الخطاب، ایج کر کے میرے آقا دعا والے ہاتھ چک لیندے نے، نبوت والے ہاتھ چک لیندے نے، تے میرے آقا اللہ کو دعا کر رہے ہیں، میرے پیر مرشد اپنے رب نو پکار رہے ہیں، تے فرما دینے ارشاد مالکا دو بندیاں وچوں ایک بندہ مینوں تے چھڈ، اللہ تیرے دین دی مدد ہو جائے گی، اللہ تیرے دین دی نصرت دے واسطے اللہ مینوں یاد ابو جہل بن ہشام عطا کر دے، تے یا پھر مینوں عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ ادھر دعا کیتیاں نے سبحان اللہ، دوجے پاسوں عمر فاروق سوری کلمہ پکارتا، عمر فاروق سوری کلمہ پکارتا، بن گیا مرید آگے سچی سرکار دا، ان جانتے مال سونے نبی تو ماردا، تے رہا مرید آخر تائی، آ گیا عمر تلوار ہاتھ وچ، تے زہر دی پان لگائیے، آ گیا تے 100 اونٹ دا لالچ بھی ہے، غصہ بڑھائے کینہ بڑھائے، آیا حضرت نعیم ایک صحابی ہے، حضرت عمر دے خاندان وچوں ہی ہے، کہتا ہے عمر اور خطاب دیا بیٹیا کدھر دا ارادہ کیتا ہی، اے میں محمد نو قتل کرنے واسطے جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ او فرماتے ہیں اے عمر میاں پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے، تیرے بھائی تیرے بہنوئی تے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب نے بھی تے اسے محمد دا دامن پکڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، غصہ چڑھ گیا نا، دوڑے کر گئے اپنی بہن نے کر کے دستک دے دے،
والے ہو گئے ایمان والے ہو گئے بیٹی کڑی سی ہو آندہ اچھا غصہ کر گیا بھائی نو پکڑیا اپنے بہنوں ہی نو پکڑیا مار مار کے زمین تے لٹا لیا چھاتی تے بہ کے قتل کر لگ دے تے پیر آڑے آ جاندی ہے آندی ہے بے پیرا میرے بلے بیٹھنا کہ تے اپنی بہن نو رنڈیا نہ کر دئی وے ویکھی کہ تے میرے دھیان کری میرے بلے دھیان کری میں تیری پہنا تے میں بھی اے عمر خطاب دی جائیاں میرا دل ہون کر لیا چھڑان لگی پہن پرانے پہن نو تماچا ماریا تے پہن فاطمہ دا چہرہ دیوار نال لگیا ٹکرا گیا تے پہن دا خون نکل پیا تے پہن غضب نال آواز نال بولدی ہے وے عمر جو کچھ ہوندا ہی ہون کر لے جو ہوندا ہی ہو کر لے تو ان خطاب دا پتر ہے تے میں بھی خطاب دی بیٹی ہوں جو ہوندا ہی کر لے جدوں بھائی نے اپنی بہن نو ویکھیا اے تے بہن میری آواز سن کے تے لگ جاندی سی چھپ جاندی سی آج گل کی ہے اینی بے بات ہو گئی ہے میرے سامنے شیشہ پلائی دی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی ہے تے سوچتے مجبور ہو گیا پر آ سوچتا ہے بابا جی فرما دے اللہ انہاں دی قبر منور فرما دے فرما دے سوچ کے ہٹے آکھے فاطمہ پہنی لے آکے سنا جو کچھ پڑھیا دن رہنی پڑھا پوندے نال آوے میرے دل نو وی چین نی تو سنن دے لائق نائی پہن پکار دی چوک مدینے والے پہن کی کہندی ہے پہن کہندی ہے اے پاک کلام کلی اے پاک رحمان نے اے پاک کلام کلی پاک رحمان نے اور سنن بھی او جڑے سنن بھی او جڑے پاک زبان نے سن نہیں سکتے جڑے مشرق نادان نے فاطمہ پہن اگوں دبدا جا مار دی چوک مدینے والے پہن کہتی ہے بے بیرا تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا اور دشمن ہمیشہ رہو تو نبی مقبول دا ہاتھ کڑی تیرے جے ہاتھ کڑی دارو تیرے جے حکم عدول دا میں ہاتھ کڑی لا کے کھرسا طرف دربار دی چوک مدینے والے بابا جی فرماندے نے اور طٰہٰ دیاں تاجے پہلیاں آئیاں سی عمر نو فاطمہ جا پڑھ کے سنائیاں سی چھم چھم روندا نالے دیندا دہائیاں سی ہنجواں دے نال تاڑی بھج گئی سردار دی چوک
قدم کرانگے اگر بد نیت نہ ہو کے آ رہے ہیں تے آج امتی دی تلوار جڑی ہے اے میں کھولاں گا تے اج عمر دا میں فیصلہ کر دیواں میرے آقا فرماندے نے او گھبراؤ نہ او میرے یارو گھبراؤ نہ اور رات میں چوریاں پھرا پھرا کے اپنے رب کو عمر منگے آئے عرش والے خدا کو میں عمر منگے آئے عمر آ نہیں رہا بلکہ مجھے عرش والا خدا نے آ رہا ہے پریشان نہ ہو آیا عمر دروازہ کھل گیا اللہ اللہ آ گیا عمر مصطفیٰ نے منگیا سبحان اللہ اور عمر کون ہے عمر مصطفیٰ نے منگیا خدا نے دے دیا اور جگہ دے پیر اٹھ کے سینے نال لیا اور دشمن پرانے مرید بنا لیا ان گوڈے نال گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی چوک مدینے والے اے میرا عمر نبی نے منگیا خدا نے دیتا ہے شان پا کے آیا عظمت پا کے آیا رفعت لے کے آیا آیا تے دشمن بن کے گئے لیکن راہ دے وچوں بہن دی زبانی اللہ دا قرآن سننے آئے تے میرے محمد دا پیروکار بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اے شان والا مقام والا عمر اے دی عظمت کیسی ہے شان کیسی ہے اور قرآن دے اوپر والے ہو صحب قرآن دے اوپر لاٹ رہے ہو میرا عمر دنیا دے آیا ہے صدقے تے قربان جاواں اور زمین دے اوتے عمر میرے محمد نو مشورہ دینا ہے تے عرش والا خدا اپنے محمد تے قرآن بنا کے اتار دینا سبحان اللہ اے بدر دے صحابہ میرا عمر بدری بھی ہے بدر دے صحابہ اور جنہ دے متعلق رب نے فرما دیتا ہے اور محبوبہ تیرے ساتھ تیرا تیرے یار نے تیرے وفادار نے محبوبہ اے میرے واسطے آئے نے میرے رستے میں چلن واسطے آئے نے تے محبوبہ اینا سارے میں معاف کر دیتا ہے اینا سارے میں معاف کر دیتا ہے میرے عمر بدری بھی صحابی نے بدر کا مقام بھی حاصل کرنے والے نے اللہ بدر دے مقام دے ہوتے رب نے نا اپنے محمد کو فتح کامیابی عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کامیابی رب نے دے دیتی قیدی بن گئے مکے میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تے باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا تے میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر اور قیدیاں کرنا کی چاہیے میرے مشورہ دے ابو بکر فرماتے ہیں سونے معیشت مضبوط ہو جائے گی اینا کو پیسے لے کے اینا کو معاف کر دیتا جائے اللہ محبوبہ معیشت مدینے کی مضبوط ہو جائے گی عمر تیرا مشورہ کی ہے جناب عمر فرماندے اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ
عمر کا فیصلہ رب آسمان سے قبول کر رہے ہیں. وہ عمر تیری عظمت کیسی ہے، شان کیسی، اور رب کی فرما رہے ہیں سورہ انفال اور 12-10 میں آیت نمبر 7 ہے. اللہ کی فرما رہے ہیں، فرمایا ما کانا لنبی اور ترجمہ کی ہے ذرا نوٹ فرما لو. فرمایا ما کان للنبی، اور کسی نبی نے واسطے الہی کی نہیں آئی یکون لہو اسرا، ایک ہوتے قیدی کوئی بن جان میدان میں جنگ جو کوئی قیدی بنا لے تے پھر اس وقت تک قیدی نہ بنائے حتی یسخن فی الارض، تاکہ زمین دے اتے انہاں کافران دے مشرکان دا تخم نہ بچے، انہاں ظالماں دے وچوں ایک بھی نہ باقی رہ جائے. اس وقت تک قیدی نہ بنائے جب تک انہاں دی قوت ختم نہ ہو جائے، معیشت تباہ نہ ہو جائے، انہاں کو کمزور نہ کرتا جائے، اس وقت تک انہاں کو قیدی نہ بنائے. تے اللہ کی فرما رہے ہیں، فرمایا تریدون عرض الدنیا، سونے تسی زمین دے ارادہ دنیا دا کی جائے کہ سانو روپے پیسہ یا دنیا دا سامان مل جائے، لیکن اللہ کی فرمان دے رہے واللہ یرید الاخرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رب کی فرما رہے ہیں واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. اللہ بڑے غالب حکمت والے نے فرمایا پتہ یہ لگا کہ میرا مشورہ جو میرے نبی نے صحابی عمر کا مشورہ رب نے عرش تے قبول فرما لیا. ویکھے یہ قرآن بنتا ہے عمر دے مشورے تے این قرآن بنتا ہے. ہرے سمجھ نہیں آئی نا، آ ایک اور مقام تو قرآن سناوا صدقے تے قربان جاوا. نبی دے جڑیاں مدینے دے میرے مصطفیٰ دے اوپر امام والیاں عورتاں نے ہرے پردے دا حکم نہیں آیا. یہودی ساری عورتوں بھی تنگ کر دے اور کوئی نہیں ملتے. ایک کس دے گھر والی ہے تے انہوں نے پہچان بھی تے کوئی نہیں نا کہ آپ بکر دے گھر والی ہے یا محمد کریم دے گھر والی صلی اللہ ضرور نہ اونچی بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سلام دے گھر والی ہے کوئی امتیاز نہیں کیونکہ پڑھنا حکم نہیں آیا. تے میرے آقا دے گھر حضرت عمر آئے آگے تے مشورہ دین دے نے سونے نبیا میرا جی چاہتا ہے کہ ساڑیاں کام عورتاں پردہ کر کے گھروں باہر نکلیا کرن تاکہ لوگوں نے پتہ چل جائے اے ایمان والیاں نے، اے مسلمان نے، لوگوں نے ادھر ہو جائے. حضرت زینب کہو رضی اللہ تعالی اونچی آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر جے بیٹھیاں سن رہی ہیں تے آندیاں نے عمر اے عمر ایک بڑی تے سادے گھر وچ آندی ہے. عمر شریف
شریعت ساڈے کر بندی ہے عمر اے ساڈا نبی ساڈا سرتاج ہے جو وحی آندی ہے قرآن بندا ہے ساڈے محمد تے اتردا ہے صلی اللہ علیہ وہ ساڈی چار دیواری وچ اتردا ہے تے اے عمر تو چاہنا ہے کہ ساڈے گھر وچ تیرا حکم نافذ ہو جائے اللہ اللہ ساڈے گھر وچ تیرا حکم نافذ ہو جائے تو دے چاہنا ہے سبحان اللہ اینی گل ہو بھی رہی ہے اور شادا اے ڈاکیا حضرت جبریل اللہ دا قرآن لے کے تے میرے محمد دے اتر جانا ہے کچھ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم آیا جبریل قرآن لے کے آیا تے آگے پتہ کی کہنا میرے نبی نو محبوبہ رب دا پیغام آ گیا جے سبحان اللہ فرمایا یا ایک بار پھر کہو یا فرمایا یدنین علیہن سبحان اللہ یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے محبوبہ انہاں نوں کہہ دیو ساریاں ایمان والیاں نوں کہہ دیو کہ اپنے گھروں نکلیا کرن سر دے والاں تو لے کے پیر دے والاں تک اپنے اوپر چادر یعنی پردہ کر کے نکلا پردہ کر کے نکلا سبحان اللہ کیوں ذالک ادنی یہ زیادہ قریب ہے ایوم رفنا ایک پہچانیا جان کے مومنوں نے فرمایا فلا یؤذین جائے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا فرمایا کہ رب جو ہے وہ بخشش کرنے والا ہے تو بڑا ہی مہربان پتہ ہے لگا مشورہ زمین دے پردے دا میرے نبی عمر دے رہا ہے قرآن بنا کے میرے محمد دے اتار رہا ہے صلی اللہ میرے دیکھو سارے ہاتھ ہونا چوکے پھر ویک کے تے پھر ذرا جمعہ سنیا کرو توجہ پھر نیوی پا کے نہ بیٹھ جا کرو پھر نیند لمبا کر دیے توجہ فرما لو رب دا نبی تے او دا صحابی عمر
رضی اللہ تعالی عمر آج کٹن والے تینوں گالیاں کٹ رہے ہیں، تینوں بکواس پک رہے ہیں، تینوں نبیات پک رہے ہیں، تینوں بڑے بڑے انسانات دے رہے ہیں، پر صدقے تے قربان جاواں اور شان میری امت دی، عظمت میری امت دی، اور جدی شان کو رب بلند کرے کعبہ دے رب دی قسم، اور کسے زید بکر دے بکواس کریا اے او دی شان کٹ سکدی، اے عمر دی شان رب بلند کر رہا، سبحان اللہ۔ مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ دے اینکر کے چکر کٹ کے نا مشورہ دیتا عمر نے، محبوبہ میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم دے 2 رکعتہ نماز ادا کی دیا جان، 2 رکعتہ نماز ادا صحیح کر کے نا بیت اللہ دی 2 رکعتہ نماز ادا کی جائے۔ ادھروں مشورہ عمر دیندا ہے، آسمان تو جبریل قرآن لے گیا، پوچھیا اور جنہ لوگ نبیات پڑھتے ہیں اسی عمر دی شان کے سبحان اللہ پڑھو، پھر کہو سبحان اللہ۔ اور زمین تے مشورہ دیندا عمر، آسمان تو قرآن آ جاتا، رب کی فرماندے نے فرمایا وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیاریا اے جرا مقام ابراہیم محبوبہ انہوں اپنا جائے نماز بنا لو، فیصلہ مشورہ عمر دا، فیصلہ عرش والے خدا دا، اور دیوارا قیامت دیو تک اللہ ذوالجلال دی قسم آج بھی اور قیامت دیو تک رو دیوارا تک مقام ابراہیم دے کھلو گے، اگر کوئی مکے دا امام جماعت کروائے گا تے عمر دے مشورے دے کروائے گا، مشورہ عمر دا مقام ابراہیم دے جائے نماز میرے خدا کا حکم ہو جاتا ہے، اور قیامت تک امام مقام ابراہیم دے کھلو کے لوگوں نے جواب دے، جاؤ آدمی امام کعبہ دا اگر مصلی ہوندا ہے تے مقام ابراہیم دے اللہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو آؤ نا ایک اور مقام تو میں شان سناوا، جناب عمر دی عظمت سناوا۔ اے مدینے دا منافق عبداللہ بن ابی، آنکھو لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، مر گیا۔ انہوں کا بیٹا آیا، آگے آندہ ہے محمد، وہ دا بیٹا کہہ کے سوال کرتا ہے، آگے آندہ ہے سونے میرا باپ فوت ہو گیا ہے، تے آقا تسی جا کے میرے ابے دا جنازہ ہی پڑھ دے ہو، جنازہ میرے ابے دا ہی پڑھ دے ہو۔ میرے آقا نے نبوت دی اے قمیص اتاری، فرمایا جا جا کے اپنے باپ نو اینو پہنا دے تے انہوں غسل بھی جا کے دے دے، تے میرے آقا کہنا اپنی لوا پہ تہن کر دی تے عبداللہ بن ابی دے منہ وچ پا دتی، جنازہ تیار ہو گیا، اب میرا پیر و مرشد جنازہ پڑھنے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمر آندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ جنازہ پڑھ رہے ہو، اینے فلا موقع دے ساڑی امی ایسا دے اے بکان لایا، سونیا تو آٹے قتل دینے اے منصوبے بنائے، مکے جا کے لوگوں اے تو آٹے خلاف اتارتا رہا، قتل دا مار کاکے دی وجہ تو ہویا، بہت میں ساڑے ساتھی شہید ہوئے، اے تے ہمیشہ منافقتوں کرتا رہا، تو ہمیشہ عدالتوں کرتا رہا، دشمنیاں کرتا
میرے آقا عمر دیا گلا سنتے جاندے دلال مسکراندے جاندے سبحان اللہ میرے آقا مسکراندے جاندے غصہ نہیں کرتے میرے نبی عمر دیا گلا سنتے جاندے مسکراندے جاندے نے آخرکار میرے آقا فرماندے نے اے عمر بڑا ہو جا میرے رب نے میں محمد نو ایک فری ہینڈ دے دیتا ہے رب نے کہہ دیتا ہے کہ جنازہ تسی پڑھو تے پاوے نہ پڑھو جنازہ پڑھو تے پاوے نہ پڑھو میرے خدا نے مینوں ایک فری ہینڈ دے دیتا ہے اس واسطے اے عمر پڑا ہو کے کھڑو جا میں محمد دا ضرور جنازہ پڑھ کے کھڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے جنازہ پڑھیا بولو میرے نبی نے جنازہ کدا پڑھیا عبداللہ بن ابی منافق دا پڑھیا جنازہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر تیری عظمت تیری شان اور تیرا مقام تے رب کی فرماندے نے فرمایا اس استغفر لهم او لا تستغفر لهم میرے آقا فرماندے نے جے رب کہندا نا 70 باری جنازے تو بعد بخش دے گا تے میں محمد یہ 70 باری بھی جنازہ پڑھ دوں واہ میرے محبوبہ تیری عظمت تو سارا جہان کوڑ گواوا کیسا نبی شان والا ہے اور مقام والا نبی اور جے متعلق خدا فرما رہے ہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم آخو سبحان اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم شان دی عظمت میرے مصطفیٰ دی اور رؤوف بن کے آیا پھر رحیم بن کے آیا اور بندیاں دے واسطے میرا نبی رؤوف بن کے آیا رحیم بن کے آیا میرا نبی نرم دل والا بن کے آیا نرم لہجے والا بن کے آیا سبحان اللہ اور ایک اور مقام دے رب کی فرما رہے نے فرمایا محبوبہ اور یہ ہوئی تیرا حکم دے رہا ہے مینوں بھی دے رہا ہے تیروں بھی دے رہا ہے حکم کی ہے ذرا توجہ فرما اللہ اپنے نبی کو کی کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سانوی نرم لہجے والا بننے دی توفیق عطا فرمائے اپنا
دل نرم رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اور میرے بزرگوں سنو ذرا رب کی فرمانا چاہتے ہیں، فرمایا محبوبہ دا 70 بار بھی جنازہ پڑھے میں معاف کرنا، میں تابی معاف نہیں کرنا، تے ناری حکم جاری ہو گیا، فرمایا واللہ تو صلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون۔ کوئی بھی اللہ جو مر جائے ایسا کدے نماز جنازہ نہیں پڑھنا، کیوں انہم کفروا باللہ ورسولہ، اور لوگ جڑے اللہ دے اور رسول نال کفر کردے نے وماتوا ایسے حالت جو مر جان، فرمایا محبوبہ اے ہوئی فاسق نے، اللہ فرما رہے ہیں جب کفر دی حالت میں مر گیا، فرمایا کہ میں رب نے انہیں کدے بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ سان ایمان دی حالت کو دنیا تو بچائے، کیا کرو مرنا نہیں، موت آنی ہے نا، پر حق کے اور وڈیاں نو آئی، سب نو آئی، آدم تو لے کے ہون تک سب نو آئی، اور کعبہ دے رب دی قسم قیامت تک جننے آن گے سارے موت دا نوالا بن گے، سارے رب کو جانے۔ اس واسطے دعا کرو اللہ موت آئے تے ایمان ہوتے آئے، موت آئے تے اسلام ہوتے آئے، موت آئے تے نبی دی پیروی وچ آئے، موت آئے تے اللہ دی توحید ہوتے موت آئے۔ آخو آمین۔ میرے بھائیو دسنا یہ چاہنا مشورہ عمر زمین دے دل ہے، عرشہ والا خدا قرآن بنا کے میرے محمد دے اتار دے، کچھ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا عمر کون ہے؟ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور صدقے جاواں عمر دے کول ایک یہودی آ گیا، سنتے رہتے ہو نا ایک قصہ روزانہ ہر جمعے سنتے ہو، علماء دے کول جڑا بیان کرتا ہے جناب عمر دی شان، ایک نام نہاد مسلمان آ گیا، وہ جگہ دے پیر کو فیصلہ کروا کے آئے تے آ کے جناب عمر دا دروازہ کھٹکھٹاندے نے، ہائی کورٹ وچوں نکل گئے تے سپریم کورٹ وچ آ گئے، فیصلہ نبی دا نہ منیا، نام نہاد مسلمان نبی دی نہیں منگا، آندا ہے کہ عمر اشداء الکفار نے اور بڑے سخت نے، اس واسطے انہاں دے کول فیصلہ میں کرواواں۔ دروازہ آگے کھٹکھٹایا، جناب عمر باہر نکلے، میرے عمر باہر نکلے، اپنی اپنی دوویں گل سنانا شروع کر دیندے نے تے گلاں سن رہے نے، جناب عمر بولو گلاں سن رہے نے، سن دیا سنا دیا، اے جڑا یہودی ہے اے بولدا ہے، آندا جناب عمر جی اے تے فیصلہ محمد کریم دے کول ہو چکیا ہے تے انہاں فیصلہ میرے حق وچ دے دتا ہے، فرماندے نے پھر کھلو جاؤ میں ہنے فیصلہ کرنا۔ اور سنو میرے عمر دا فیصلہ، کدا فیصلہ؟ کچھ آکھو عمر دا فیصلہ، آکھو رضی اللہ تعالی عمر دا فیصلہ، کر گیا تلوار نکالی باہر آ گیا تے آندے آئی اس نام نہاد مسلمان دی گردن تن تو جدا کر دیندے نے تے نالی کی فرماندے نے ہاذا قضائی
مدینے رولا پہ گیا لوگ آئے گئے مصطفیٰ کو آگے آندھنے اے محمد اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو آٹے عمر میں ساڑھا مسلمان بندہ قتل کر دیتا ہے کہ محبوبہ سانوں کے ساتھ دلوایا جائے میرے آقا بڑے ہی پریشان نے میرے مصطفیٰ بڑے ہی حیران نے ارشاد یا مالکہ اے عمر جڑا تیرے گل میں دعا کر کر کے لے آئے تے چوریاں پھلا پھلا کے لے آئے ارشاد یا مالکہ آج عمر کے ساس میں قتل کر دیتا جائے گا اللہ یہ معاملہ کیسا ہو گیا ہے عمر نے کیجا فیصلہ کر دیتا ہے میرے آقا بڑے پریشان نے میرے آقا بڑے حیران نے آسمان تو میرے محمد دے پہ جبریل قرآن لے کے آ جاتا ہے کچھ آقا سبحان اللہ ایک کی شان ہے اور دعائی دے دے کی دی شان ہے عمر فاروق دی شان ہے رضی اللہ تعالی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی تے آیا نا تے جبریل آیا آکے میرے نبی نو کی کہتا ہے آدھا سنیا فلا وربک لا یؤمنون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سونیا فلا وربك لا يؤمنون قسم ہے تیرے رب دی اے ہو گیا ہے ایمان والا نہیں سی رب کی گند نے ایمان والا نہیں سی جڑا عمر نے قتل کر دیتا ہے ایمان والا نہیں سی اے منافق سی سونیا حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں تو حاکم نہ من لیں اس وقت تک یہ ایمان والے تے مومن نہیں ہو سکتے سونیا پھر جب تسی انہاں کو فیصلہ کر دے فیصلہ ہون تو بعد محبوبہ یہ پھر من لیں یہ پھر تہاڈا حکم من لیں سونیا لا یسلم تسلیم سبحان اللہ آپ پروانے قرآن دے پتہ ہی لگا کہ آج میرا فاروق دنیا میں آیا ہے کعبہ میں رب دی قسم فیصلہ وہی میرا فاروق جج کرے اور جڑے فیصلے وہ میرے نبی کے دور میں میرے فاروق نے کیتے سن اور جڑے لوگ قرآن و حدیث سے سنیا اپنے امامہ دیا راجنیاں آرام دے اپنے پیرا دیا نگلے آرام دے اپنے پیرا دیا جنت میں ایمان رکھتے ہیں اللہ ذو جلال دی قسم آج میرا عمر دنیا دے آ جائے آج یہ وہی فیصلہ کرے جڑا کہ وہ تو میرے نبی دے دور میں میرے عمر نے فیصلہ کر کے دکھایا اور نبی دا فرمان آ جائے اسی کہنے آ کہ اسی نہیں اسی تے اپنے امام دی مننی ہے کہنے آ کہ اسی کہنے آ کہ اسی اپنے امام دی مننی ہے اسی اپنے خطیب دی مننی ہے اسی اپنے پیر دی مننی ہے کہنے آ کہ بولو اور تسی نہیں کہندے کہن والے کہندے سچے ہو تسی اس واسطے تسی نہیں بول رہے وہ کہن والے کہندے نے کہ اسی نبی دی نہیں مننی ہے تے اپنے امام دی جے میرا عمر دنیا تے آ جائے کعبہ دے
اور نبی دے غلام اللہ سانو بنن دی صحیح معنی توفیق عطا فرمائے۔ نبی دی غلامی جیڑا بھی نبی دا صحابی ہے غلام بنے ہے، ایمان دے نال دسو کسے ادنے صحابی نے داڑھی منوائی منوا کے زمین تے سٹی ہے؟ کسے نبی نے صحابی نے ایک نبی دا صحابی کوئی بندہ پوری دنیا تے چراغ لے کے ڈھونڈنا شروع کر دے کہ ایک بندے نے ایک نبی نے صحابی نے داڑھی بنائی؟ داڑھی رکھنا کتنی سنت ہے؟ اب بولو کچھ بولو محمد رسول اللہ۔ اب میں کہنا آئے ایمان والے کلمہ نبی نہ پڑھے آئی اگر تینوں اس حال میں تو موت آ گئی تیرے ایمان دے ساتھ کیونکہ تو اپنے محمد دا چہرہ جو ہے تینوں چنگا نہیں لگے۔ جنہوں نبی دا چہرہ چنگا نہ لگے نبی دی گل چنگی لگے گی؟ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی دے ہوئے جڑا داڑھی رکھ کے سونا ہے، نبی داڑھی رکھ کے سونا سی نا؟ اب بولو کہ نبی نے داڑھی بنائی سی کہ کدی سنت پہ عمل کرنا ہے؟ دے ہمیں جواب۔ اور یار کلمہ پڑھ کے کلمہ پھر تو داڑھی نہ رکھے اپنی منمانی کرے۔ نبی پاک امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھ کے سونے سے سبحان اللہ۔ اور جدے متعلق رب کہہ رہے ہیں فرمایا والضحیٰ کچھ ہی آکھو سبحان اللہ۔ اور نبی دا چہرہ بڑا سونا سی، رب نے محمد دے چہرے دی قسم چکی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک ما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی لم یجدک یتیما لم یجدک یتیما فآوی۔ قسم رب چکے کدے چہرے دی قسم، سینے دی قسم، زبان دی قسم، اکھاں دی قسم اور نک دی قسم، دنداں دی قسم، میرے مصطفیٰ دے زلفاں دی قسم، رب قسم چک رہی ہے۔ اور جدے چہرے دی رب قسم چکے ایمان دے نال دس پھر تیرے وہ چہرہ کیوں چنگا نہیں لگتا؟ پہلے نبی دا چہرہ بنا پھر نبی دے صف دے میں شامل ہونا۔ چہرہ نبی دا نہیں بنے گا نبی دی صف دے میں شامل نہیں کیتا جائے گا۔ سمجھا قرآن دے پروانے پتہ ہے لگا عمر زمین دے مشورہ دے آسمان تو قرآن بن کے میرے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کی فرمانے فرمایا فلا وربک لا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نبی دا فیصلہ تے پھر نبی نے کر کے بخایا داڑھی رکھ کے وہ
بکھائی ہے، چوری تو روک کے بکھایا ہے، لوگوں کو روک کے بکھایا ہے، اور ڈاکے تو نبی نے روک کے بکھایا ہے، اور نبی نے لوگوں کو زنا تو منع کیتا ہے، بدکاری کرن تو منع کیتا ہے، اور سود تو منع کیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے لوگوں کو ہر برائی تو منع کیتا ہے، اور جے ہر برائی تو رک جائے گا تو پھر میرے محمد دی ہر بات عمل کر لے گا۔ اور رب کی فرمان دے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا۔ کچھ یا کچھ سبحان اللہ۔ اے نبی دے صحابہ دی شان ہے، میرے محمد کریم دے عمر دی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر آج دے دن جناب عمر شہید ہوئے، رب نو پیارے ہوئے، بولو رب نو دعا کیتی ربا مینو موت دے اپنے نبی دے شہر وچ دے، موت دے تے مینو شہادت دی موت عطا کری۔ رب نے فرمایا عمر تو دعا کیتی ہے میں دونوں ہی قبول کر لاں، اچھی آکھو سبحان اللہ سبحان۔ عمر تیریاں دونوں دعاواں قبول۔ ابو لولو مجوسی آیا نا، خنجر لے کے آیا، زہر دی پان لے کے آیا لا کے، میرا عمر جماعت کروا رہا ہے تے فجر دی جماعت، کیڑی جماعت؟ وقت دا حکمران فجر دی جماعت کروا رہا ہے۔ اللہ سانو یہ جا حکمران نصیب فرما، جی آمین تو کہ نواز شریف بھی چاہیے جے، کہ عمران خان ہی چاہیے جے، کہ زرداری ہی چاہیے جے، اس واسطے بول دے نہیں، اچھی آگو سانو اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما۔ جماعت واسطے کھڑے ہو گئے، ابو لولو مجوسی پیچھے آگے کھڑو گیا، آکے نہ میرے عمر فاروق نو 6 وار کرتا ہے، خنجر دے 6 وار کرتا ہے، تے جناب عمر عبد الرحمن بن عوف نو پکڑیا تے اپنے مسلح تے کھلار دیتا، آپ زمین تے دش کھا کے گر گئے، تے لوگوں نے ابو لولو نو پھڑنا چاہیا، مجوسی دا فیروز دا نام سی، کوئی یہ ابو لولو نکلیا دوڑ کے پھران کے سفر، نبی دے صحابہ نے، نبی دے دیوانے پروانیاں نے، ایک نبی دا صحابی پجیاتی انہیں کمبل اس ابو لولو نے اٹھے چلایا، او دیر رڑ گیا، اسے خنجروں پھڑ کے اپنے آپ کو مار دے تے قتل کر رہا ہے۔ جناب عمر نے چوکے کر گیا، ہوش آیا نا، پوچھ دے رہے میرا قاتل کون ہے؟ لوگاں دسیا جی مجوسی ابو لولو، تے فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ تو میری دعاؤں قبول کر لیا، میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں بلکہ یہودی تے مجوسی میرا قاتل۔ فرمایا بیٹے عبداللہ میں پتہ ہے میرے کہ میں ہونے نہ زخمہ دے نال رب نو پیارا ہو جانا، میں چاہنا کہ میں اپنے محمد دے نال دفنایا جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا میری اماں ایسا کون جا کے اجازت لے کے آ، اجازت مل گئی ہیں۔ حضرت صہیب رومی ہے یکم محرم نو حضرت عمر فاروق دا جنازہ پڑھایا گیا، صہیب رومی نے جنازہ پڑھیا، حضرت عثمان اور حضرت علی کے نام مل کے جناب عمر فاروق نو غسل دیتا، کی دیتا؟ لوگ کہتے ہیں دشمن سے عذاب کر رکھتے سن، اور غسل دینے والے عمر مقام ہے، جنازہ پڑھنے والے عمر مقام ہے، اور وہ بھی نبی دے یار میں غسل دینے والے بھی آپ کو نبی دے یار میں، اور نبی دے وفادار میں، اور نبی دا دشمن ہوتا عمر، اسلام دا دشمن ہوتا، ازواج مطہرات دا اگر دشمن ہوتا پھر میرے محمد کریم دے نال دفن ہوتا۔ بشار رب نے دیتی ہے
کوئی لوس دے تے لوسے، کوئی سڑ دے تے سڑے، اپنا ایمان تباہ کرتا کرے، لیکن جڑی شان رب نے دیتی ہے اور غلامی جنہاں نے پیارے دی کیتی، ساری عمر انہاں نے نظارے جبیتی اور نظارے جبیتی اشارے جبیتی، نبی دے انہاں نے دیوارے جبیتی، جی آکھو نبی دے انہاں نے دیوارے جبیتی، اور میں تے کہنا کہ نبی دیا فوجاں کے تاران دے ساتھی، قبران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، سفر حجرت اور غاران دے ساتھی، آج قبران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، اور جو میرے صحابہ ممندہ بناسی، خدا دی قسم او جہنم نو جاسی۔ اللہ سانو نبی دے یاران دے نال یا اعلان دی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔